باب نمبر 47، باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغییر الاسم لاجل ذلک، اللہ کے ناموں کا احترام کرنا اور اللہ کی وجہ سے کسی انسان کا نام بدل دینا۔ ان ابی شریح انہ کان یکنی ابا الحکم، ابو شریح سے روایت ہے، صحابی ہیں، کہ ان کی کنیت ابو الحکم تھی۔ کنیت نام کے علاوہ عزت والے نام کو کہتے ہیں، ان کی کنیت حکم تھی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حکم تو اللہ ہے اور سارے فیصلے اسی کی طرف لوٹتے ہیں، سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں فیصلے کے لیے۔ فقال ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ لقب جو مجھے ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میری قوم جب آپس میں ان میں اختلاف ہوتا ہے تو میرے پاس آتے ہیں۔ فحکمت بینہم فرضی کلا الفریقین، تو میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں تو دونوں بھی پارٹی راضی ہو جاتے ہیں، دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ فقال ما احسن ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی فیصلے تک کی بات ٹھیک ہے، لقب ٹھیک نہیں۔ لوگ اختلاف لے کر آتے ہیں، تم فیصلہ کرتے ہو، دونوں راضی ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ما احسن ھذا، کیسی پیاری بات ہے، کتنا عمدہ ہے معاملہ۔ فما لک من البلد، فما لک من الولد، کہا کہ تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ قلت شریح و مسلم و عبداللہ، کہا 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام شریح، دوسرے کا نام مسلم، تیسرے کا نام عبداللہ ہے، 3 بیٹے ہیں۔ قال فمن اکبرہم، آپ نے کہا کہ ان میں بڑا کون ہے؟ قلت شریح، میں نے کہا، کہتے ہیں کہ شریح۔ قال فانت ابو شریح، آپ نے کہا اب تمہارا نام یا تمہاری کنیت کیا ہے؟ ابو شریح، ابو الحکم ختم، تمہاری کنیت کیا ہے؟ ابو شریح۔ بڑے بیٹے کے نام سے کنیت رکھی جاتی ہے، یہ اسلامی ادب ہے۔ رواہ ابو داود وغیرہ، امام ابو داود اور ان کے علاوہ دوسروں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حکم اللہ ہے تو اس پر سے ابو الحکم کنیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو حکم اللہ کے ناموں میں سے ہے کہ کہا کہ ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، تو اس لیے ابو الحکم کی کنیت آپ نے پسند نہیں کی، اللہ کی تعظیم کی وجہ سے، اللہ کے ادب کی وجہ سے، اور ان کا نام بدل کر ان کی کنیت کیا کر دی؟ ابو شریح۔ باب نمبر 48، باب من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ او القرآن او الرسول، اس انسان کے ذکر کا بیان کہ جو کسی ایسی چیز کا مذاق اڑائیں جس میں اللہ کا ذکر ہو یا قرآن کا یا رسول کا، اللہ کا، قرآن کا یا رسول کا مذاق اڑانا۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اگر تم ان سے پوچھو تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بس ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ ان سے پوچھئے ڈانٹ کے طور پر، کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ یعنی مذاق اڑانا فی نفسی بری چیز ہے، آپس میں اگر کھیل مذاق بھی کر رہے ہو تو یہ مذاق اللہ کا، اس کی کتاب کا یا اس کے رسول کا نہیں ہو سکتا ہے۔ مذاق کی اپنی حد ہے، اللہ کا مذاق، رسول کا مذاق، اور اسی طرح سے اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ کفر ہے، اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ وعن ابن عمر ومحمد ابن كعب وزید ابن اسلم وقتادہ ودخل حدیث بعضهم في بعض، ایک روایت ہے جو ابن عمر سے بھی ہے، محمد ابن کعب القرظی سے ہے، زید ابن اسلم سے ہے اور قتادہ سے بھی ہے، اور ان کی حدیثوں کو پورا ملا کے ایک پوری بات بیان کی جا رہی ہے۔ کیا؟ انہ قال رجل فی غزوۃ تبوک، ایک آدمی نے غزوہ تبوک میں کہا ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء، ایک آدمی نے مذاق سے کیا کہا، یہ جو سارے قرآن کے ماہرین دکھائی دے رہے ہیں
ان سے زیادہ پیٹو اور ان سے زیادہ زبان کے جھوٹے اور ان سے زیادہ جنگ میں بزدل ہم نے نہیں دیکھے. ان سے زیادہ بڑے پیٹ والے, کھانے پینے والے, اور ان سے زیادہ جھوٹی زبانوں والے, اور ان سے زیادہ جنگ میں بزدلی دکھانے والے ہم نے نہیں دیکھے. اس کی مراد کون تھی؟ اس کی مراد تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ القراء. وہ کس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ کس کے بارے میں بول رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے وہ صحابہ جو قرآن کا علم رکھنے والے تھے. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عوف بن مالک نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ تو منافق ہے, اور میں اس بات کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کے رہوں گا. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے طور پر آ چکی ہیں اس معاملے میں. وجاء ذلك الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا دوڑا آیا. وقد ارتحل وركب ناقته. جبکہ حال یہ تھا کہ سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے تھے اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکے تھے. فقال یا رسول اللہ انما كنا نخوض ونتحدث حدیث الركب نقطع به عناء الطریق. اور عذر کرتا ہوا, معافی مانگتا ہوا, معذرت کرتا ہوا کہنے لگا, اے اللہ کے رسول ہم تو بس ایسی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے, یوں ہی ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے تاکہ سواری اور سفر کی مشقت ہماری آسان ہو جائے. بس سفر کی مشقت کو ہلکا کرنے کے لیے آپس میں مذاق کر رہے تھے اور ایسی باتیں کر رہے تھے. قال ابن عمر کأنی انظر الیہ متعلقا بنسعۃ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان الحجارۃ تنکب رجلیہ. اور ابن عمر کہتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں اب بھی وہ منظر میری آنکھوں میں ہے, نگاہوں میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام نکیل پکڑے ہوئے کھڑا تھا اور جو پتھر ہیں نکیلے اس کے پاؤں میں چبھ رہے تھے, اور وہ کہہ رہا تھا انما كنا نخوض ونلعب. اے اللہ کے رسول ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے, دل لگی کی باتیں کر رہے تھے, سیریسلی بات نہیں کر رہے تھے, مذاق میں بول رہے تھے ایسی بات. فیقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کیا اللہ کی آیتیں اور اللہ اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑا رہے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب معذرت مت کرو, اب بہانے مت بناؤ, تم اپنا ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو چکے ہو. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ, اس کی کتاب, اس کے رسول, اس کے دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. دین کی کسی بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. فرماتے ہیں ما یلتفت الیہ وما یزیدہ علیہ. وہ آدمی بولا جا رہا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی حقارت کی وجہ سے, اس کے برے عمل کی وجہ سے اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے تھے, اس کی طرف دیکھ کے بھی نہیں بول رہے تھے, اور آپ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے, یہی بات کہہ رہے تھے. اللہ, اس کی آیتیں, اس کی رسول کا مذاق اڑاتے ہو, ایمان لانے کے بعد تم اپنے اس عمل کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کر بیٹھے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بات کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ کفر ہے.